اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے کیونکہ کافی عرصے سے پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے پی ایف ایکس کے حوالے سے ایک بات چلتی آ رہی ہے۔ پی ایف ایکس ایک نئی جنریشن کہہ دیں، ایک نیا اپ گریڈ کہہ دیں جی ایف تھنڈر 17 میں۔ تو اب دیکھتے ہیں، یہ آج کی ویلاگ میں ہم بنیادی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان ایئر فورس کو آخر ایسی کیا ضرورت پڑی، جبکہ 2023 میں ابھی جی ایف 17 بلاک 3 کو انڈکٹ کیا گیا ہے، تو جبکہ ابھی اس کی کافی آپریشنل لائف پڑی ہے، تو وہاں پی ایف ایکس طیارے کی کیا ضرورت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ کچھ عرصے سے پاکستان فضائیہ کی جانب سے آپریشنل کیپیبلٹی اپ گریڈ یعنی او سی یو کے تحت جے ایف 17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اس پروگرام کو اندرونی طور پر پی ایف ایکس الفا کا نام دیا گیا ہے، جو اگلی نسل کے لڑاکا طیارے کی ملک کے اندر تیاری کے ایک طویل مدتی عزم کی طرف ایک پہلا ٹھوس قدم ہے۔ کراچی میں منعقد ہونے والی نومبر 2024 میں آئیڈیاز انٹرنیشنل دفاعی نمائش کے دوران پاکستان نے اپنی فضائی طاقت کے نظریے میں تبدیلی کا اشارہ دیا تھا کہ پاکستانی ایئر فورس کے تحت کام کرنے والے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک یعنی NASCTP نے اپنے فرنٹ لائن جے ایف 17 تھنڈر بیڑے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک پرعزم اقدام کی نقاب کشائی کی تھی۔ آپریشنل صلاحیت اپ گریڈ یعنی کیپیبلٹی اپ گریڈ انیشیٹو، جسے پی ایف ایکس الفا کا نام بھی دیا گیا ہے، یہ کوئی صرف ایک اپ گریڈ پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی اگلی نسل کے لڑاکا طیارے کے بنانے کے منصوبے کے ابتدائی مرحلے کے خد و خال ہے۔ جے ایف تھنڈر 17 چین کی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا تھا، جو طویل عرصے سے پاکستان کے فضائی جنگی بیڑے کے ورک ہارس کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہے اور دفاعی خود مختاری کے لیے اسلام آباد کی منگوں کی علامت ہے۔ اب آپریشنل کیپیبلٹی اپ گریڈ کے فعال ہونے کے ساتھ پلیٹ فارم میں کچھ تبدیلیاں ہیں، جیسے ایویونکس، آرکیٹیکچر اور ریڈار سسٹم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں سے گزرنے کے لیے پروگرام ہے۔ تو پروگرام کے قریبی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ پی ایف ایکس الفا جدید ترین ہوا سے فضا اور فضا سے زمین تک درست گائیڈڈ گولہ بارود کی انٹیگریشن کو ممکن بنائے گا، جس میں خاص طور پر رسوخ 250 گلائیڈڈ بم اور AZB-81LR جیسے مقامی اثاثے شامل ہیں، جو گہرے حملے کے منظرنامے کے لیے ڈیزائن کیے گئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے سمارٹ گولہ بارود ہیں۔ تکنیکی اپ گریڈ سے اب پی ایف ایکس الفا ایک خاموش لیکن فیصلہ کن اسٹریٹجک اثاثے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جے ایف 17 کی ترقی کے راستے پر خود مختاری کنٹرول حاصل کرنے کی ایک بڑھتی ہوئی خواہش یا ایک ایسی صلاحیت جو تاریخی طور پر پاکستان کے اپنے چینی ہم منصب پر گہری تکنیکی انحصار سے نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2023 میں جے ایف 17 بلاک 3 کے آنے کے بعد، جبکہ ابھی حال ہی اس کو عرصہ بھی 2 سال کا گزرتا ہے، تو ایسا کیا منظرنامہ آیا کہ اب پاکستان پی ایف ایکس کی صورت میں ایک اور 4.5 جنریشن کہ ایک نئے طیارے کو لانا چاہ رہا ہے۔ تو آج کی اصل میں اس ویلاگ میں ہم اسی سوال کو ایڈریس کریں گے۔ آپ کی معلومات کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ جی ایف 17 کو بنیادی طور پر پاکستان ایئر فورس میں 18 فروری 2010 کو جب اس کا بلاک 1 جو ہے وہ انڈکٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح دسمبر 2015 میں بلاک 2 کا جو ہے وہ بھی فورس اسکواڈرن کے حوالے کیے گیا۔ اب اسی طرح مارچ 2023 یعنی تقریباً اب آج سے 2 سال پہلے فرسٹ بیچ جو تھا جے ایف 17 بلاک 3 کا وہ پی ایف میں شامل کیا گیا۔ تو ابھی سارے اس عرصے میں کہ ایسا بھی کیا تبدیلی آئی ہے کہ جہاں اب پی اے ایف جو ہے اپنا ایک نیا ویریئنٹ کہیں جے ایف 17 کا، کچھ حد تک اس کو بلاک 4 بھی کہا جا رہا ہے، پی اے ایف ایکس لانا چاہ رہی ہے۔ جے ایف 17 نے اپنی شمولیت کی بعد سے چین اور پاکستان کے درمیان جغرافیائی سیاسی سہولت کی شراکت داری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، اور جس کی جڑیں اسٹریٹجک ریلیشنز پر مبنی ہیں۔ خاص طور پر بھارتی فضائیہ طاقت کو متوازن کرنے میں مصروف ہے، وہاں خود انحصاری کے بیانیے کے پیچھے
طیارے کے اہم ذیلی نظام، ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر اور ہتھیاروں کی انٹیگریشن، یہ بڑی حد تک وہ چیزیں ہیں جس پہ اب پی ایف چاہتی ہے کہ وہ اس کو اپنی خود انحصاری ہو، کیونکہ JF-17 میں یہ ساری چیزیں چینی کمپنیوں جیسے ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا اور چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن کے دائرہ کار میں رہی تھیں۔ اب یہ دونوں ادارے، طاقتور ادارے، چین کے سرکاری ادارے ہیں جو چین کی ایروسپیس، الیکٹرانکس اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ انحصار جو ہے یہ کچھ حد تک پاکستان کے لیے مسائل کا باعث بن رہا تھا، تو پاکستان کو خاص طور سے تیزی سے ابھرتے ہوئے علاقائی خطرات کے خلاف JF-17 کو مستقبل میں ایک کارآمد ٹول کے طور پر رکھنے کے لیے اس میں جدت کی کچھ حد تک ضرورتیں محسوس ہو رہی ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کولیبریشن میں کچھ مسائل نے اس وقت جنم لیا جب پاکستان اٹلی کے لینارڈو گریفو ای ریڈار میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن پرابلم یہ آیا کہ AVIC اور لینارڈو دونوں کے درمیان سورس کوڈ کے اشتراک کے حوالے سے کچھ مسائل پیدا ہوئے، اور جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ رک گیا، اور پاکستان کو بلاک 3 JF-17 بلاک 3 میں KLJ-7A ریڈار، ایکٹیو الیکٹرانک اسکینڈ ایرے ریڈار کو استعمال کرنا پڑا۔ تو اب بہرحال اس خلا کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ اپ گریڈز بہرحال 2020 میں JF-17 کے پلیٹ فارم میں کیے گئے، اور اس میں خاص طور پہ ہتھیاروں اور سب سسٹم فیوژن کے انتظام میں پاکستان کے اندر انٹیگریشن کی سہولت کو قائم کرنے کا ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا گیا۔ اس کے بعد سے قابل ذکر سنگ میل یہ حاصل ہوا کہ خاص طور پہ مقامی تیار کردہ اسلحے کی انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ غیر ملکی ٹیکنالوجی جیسے ترکی کے سلسان کے ایسل پورٹ ٹارگیٹنگ پورٹ اور راد ایئر لانچ کروز میزائل کو JF-17 کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا، جو کہ پاکستان کی اسٹریٹجک دفاعی پوزیشن کا ایک اہم اثاثہ ثابت ہوا۔ اب PFX الفا کے بنیادی طور پر اب جو اگلا سٹیپ ہے اس میں پاکستان کا تیار کردہ ریڈار سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر سوٹس اور جدید ایویونکس اور ممکنہ طور پر الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ ہدف بنانے کی صلاحیتوں کو شامل کر کے منصوبے میں اس میں انٹیگریشن کرنا ہے، جس سے اس طیارے کو چوتھی جنریشن کے معیار کے قریب لاتے ہوئے پاکستان کی جو دفاعی انڈسٹری ہے، مقامی دفاعی انڈسٹری ہے، اس کی انٹیگریشن کو میں اضافہ لانا ہے۔ اس اضافے سے نہ صرف JF-17 پیچیدہ فضائی دفاعی ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت مل جائے گی، بلکہ ایک کثیر جہتی لچک بھی مل جائے گی، جس میں متنازع علاقوں میں حملوں سے لے کر بلوچستان یا لائن آف کنٹرول جیسے غیر متوازن جنگی تھیٹر میں میدان جنگ میں ISR کے کردار بھی شامل ہیں۔ جغرافیائی سیاسی لحاظ سے یہ کوشش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب علاقائی فضائی طاقت توازن میں زلزلے کی کیفیت سے گزر آیا، خاص طور پہ چین اپنی چھٹی جنریشن کے لڑاکا طیاروں کی فلائٹس سامنے آئی ہیں۔ اگرچہ چین اس کے بارے میں کوئی آفیشیل بیان تو نہیں رکھتا، لیکن کیونکہ میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا پہ آنے والی وہ فوٹیج ظاہر کرتی ہیں کہ چین میں 2 قسم کے 6 جنریشن فائٹر طیاروں کی پرواز بھی ہیں، اور اب حال ہی میں امریکہ کی طرف سے F-47 کا 6 جنریشن طیارے کا اعلان بھی اب اس منظرنامے میں ایک بھونچال پیدا کیا ہوا ہے، اور بھارت کی جانب سے رافیل ملٹی رول طیارے کی مزید انٹیگریشن اور تیجاس MK-1 کے ساتھ ساتھ اس کے ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ پروگرام کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی اب فضائی غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ PFX الفا اس تناظر میں صلاحیت میں ایک اضافے کا ایک نیا پہلو ہے۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجک ضرورت ہے جو آخرکار JF-17 کی آپریشنل کیپیبلٹی اپ گریڈ کے ذریعے پاکستان کے سماؤں میں ایک خود مختاری کے لیے ایک اپنا نیا نیٹ ورک تشکیل دینے کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد غیر ملکی پابندیوں کے خطرے کو کم کرنا اور سسٹمز کی انٹیگریشن میں ماڈولرٹی کا اضافہ کرنا اور ایک پائیدار ڈومیسٹک فوجی صنعتی ماحولیاتی نظام کو فروغ دینا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ PFX الفا JF-17 کو حقیقی معنوں میں خود مختار ایئر پاور پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان اب ایرو اسپیس دفاعی میدان میں اپنی پرواز کا رستہ تیار کر رہا ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے تو آپ اس ویلاگ کو لائک بھی کریں، شیئر کریں
اور گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔